الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور میری پردشین ماؤں بہنوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جا رہی ہے میں ان کو اپنی بات ان کی طرف تک پہنچاتا ہوں کہ دنیا میں کس مذہب اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو چاہے عالم ہو، چاہے عورت ہو چاہے جاہل ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. اس زمین نے کتنے انسانوں کو کھا لیا لیکن اس نے آج تک ڈکار نہ لی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ چوتھے پارے کے پارے میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. اس وقت آیا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے. فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے فرشتے اللہ سے جا کر عرض کرو اے اللہ تیرا بندہ سلیمان تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے اور وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے. وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو جناتوں پر اپنا حکومت چلاتا تھا، اور بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ زندگی کی بھی مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے سلیمان بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً نیند سے سلا دیا گیا. فوراً ان کی روح کو نکال لی گئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب آپ کا وقت متعین ہو جائے گا، جب آپ کا لمحہ متعین ہو جائے گا، جب آپ کا وقت متعین ہو جائے گا تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں مل سکتی.
اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی ہو موت آپ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ، اگرچہ تم شیشی میں بند کیوں نہ ہو جاؤ، موت وہاں بھی نہیں چھوڑے گی، اگرچہ تم گھر کے کمرے میں بند کیوں نہ ہو جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ اور میرے جو نوجوان ساتھیوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت پکڑے گی، موت تم کو پکڑ لے گی۔ اور میرے جو نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کا کرو، اے اللہ مجھے عزت کی موت دینا، مجھے ذلت کی موت کبھی نہیں دینا۔ سب لکھا ہوا ہے کہ موت کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، تو اللہ سے یہی دعا کرا کرو، اے اللہ میری موت عزت میں آئے اور ذلت کی موت کبھی نہ آئے۔ اور کالی کمی والے کا حضور کا فرمان ہے، ایک عربی کا مقولہ ہے، اذا اصبحت فلا تنزل المساء واذا امسيت فلا تنزل الصباح وعد نفسك من الاموات۔ اے انسان، جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ ایک روز بھی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی، اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا اور کہا، اے رات کو جاگنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتے تو کون ہے، تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ تو فرشتے نے جلدی جواب دیا، اے مریم میرے متعلق کچھ نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں دوست و احباب سے جدا کرنے والا ہوں، میں بہت بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں۔ اے مریم اب تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتے تھوڑی سی مہلت دینا، میرا بیٹا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت تشریف لے گئے ہیں، ذرا ان کو گھر آنے دیجئے۔ تو فرشتے نے جلدی جواب دیا، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جس لمحے میں مجھے روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں، اسی وقت روح قبض کر لیتا ہوں، اسی لمحے میں روح کو نکال لیتا ہوں۔ میں ایک وقت میں لمحے کا مہلت نہیں دے سکتا، اور فوراً حضرت مریم علیہ السلام کو نیند سے ہمیشہ کی نیند کو سلا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو دیکھا میری والدہ اللہ سے جا ملی، تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز کی اور کہا، دعا میں اللہ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تھا میں موجود نہیں تھا، میری والدہ کو زندہ کر دیجیے۔ فوراً ان کی ماں کو زندہ کر دیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی سے پوچھا، ہے امی جان موت کا مزہ کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، بیٹا اس کے متعلق کچھ نہ پوچھ، یہ کیوں پوچھ رہا؟ موت کا تلخ، موت کا کڑوا پن اتنا ہے کہ قیامت ہو جائے گی، لیکن میں اس جیسے کڑوا پن کہیں نہیں پاؤں۔ ایک بزرگ نے دعا کی، اے اللہ میں موت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جاؤ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ۔ جب وہاں گیا تو ایک مردہ قبر سے باہر نکلا اور کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو شخص نے کہا، یہ بتاؤ موت کا مزہ کیسا ہے؟ اس نے کہا، موت کا کڑوا پن اتنا خطرناک کہ میرے 1000 سال ہو گئے، لیکن میرے منہ سے اس کی بدبو ابھی تک نہیں نکلی۔ بے نمازی کی روح اتنی خطرناک نکلتی ہے، اگر زندہ ہو، اگر اس کے کئی 100 ٹکڑے کر دیے جائیں اگر تلوار سے، جب بھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس کو مرنے کے بعد ہوتی۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔